الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد میں آپ سب کا اس ہفتہ واری درس جس کا نام ہے اسلامک ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو، ملنے کو، بیٹھنے کو، درس سننے کو قبول فرمائے اور نیک لوگوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اور آج کا پروگرام کا موضوع ہے اللہ کا ذکر۔ آج کے مقرر ہیں شیخ رفیق مدنی۔ شیخ رفیق ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے حدیث کے شعبے میں انہوں نے گریجویشن کیا ہے۔ اسلامک انٹرنیشنل اسکول IIS ممبئی کے سپروائزر رہ چکے ہیں، اور پیس ٹی وی جو لوگ آپ میں سے دیکھتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ شیخ ماشاءاللہ پیس ٹی وی پر بھی آ چکے ہیں، پیس ٹی وی کے معروف مقرر رہ چکے ہیں، اور اب فی الوقت IPS یعنی اسلامک پبلک اسکول میں انہی کے سپرویژن میں چل رہا ہے۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم شیخ رفیق مدنی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر کا آغاز کریں، جس کا موضوع ہے اللہ کا ذکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں اور محترم خواتین، آج کے اس درس کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ آج ہمیں اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے اللہ کا ذکر، میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی وضاحت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ذکر کہتے ہیں کسی چیز کو یاد کرنا، ذکر کرنا، چینٹنگ کرنا، یا اسے انگلش میں ہم کہیں گے ریممبرنس، ریممبرنس آف اللہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا تحقیق طلب ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید کے اکثر و بیشتر مقامات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ کیا ہے وہاں کثرت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کا ذکر تو کرتا ہی ہے، لیکن کثرت سے ذکر کرنے کی جو تاکید کی گئی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کم از کم منیمم 5 وقت تو اللہ کا ذکر کرتا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کثرت سے ذکر کرنے کا جو حکم دیا وہ ایک خاص مناسبت کے تحت دیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور آگے دوسری صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا،
اور وہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں ایک بات کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اللہ کا ذکر، آپ سوچتے ہوں گے بڑا عام موضوع ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، ہر انسان تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی اہمیت بیان کرنے کی ضرورت کیا رہی؟ کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا؟ کیوں اس موضوع پر لیکچر دیا جا رہا ہے؟ دراصل جو پوائنٹ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کا ذکر تو کرتا ہے لیکن کثرت سے ذکر نہیں کرتا ہے، اور کثرت سے ذکر نہ کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے، منافقین کی صفت ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو شریعت نازل فرمائی ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ساری چیزوں میں اللہ کا ذکر ملحوظ ہے۔ اور یہ عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دی ہے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اللہ کا ذکر قائم ہو۔ اب سب سے پہلے کلمہ شہادت کو لیجئے، توحید کو لیجئے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد نماز لیجئے، نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ نماز کیوں قائم کی جائے؟ نماز کیوں پڑھی جائے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، ذرا نماز کا اسٹرکچر کا جائزہ لیجئے، نماز کن چیزوں پر جو ہے مبنی ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، بسم اللہ کر کے وضو شروع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ وضو ختم کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ دعائیں ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ سجدہ میں جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ ساری کی ساری عبادت، ساری کی ساری نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز لیجئے، روزہ۔ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، مہینہ مکمل کرو، روزے کی تعداد مکمل کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اسی لیے عیدین میں اللہ کی ایک عبادت بجا لانے کے بعد 30 یا 29 دن کے روزے کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ آیت عیدین کی نماز کے سلسلے میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد حج کی عبادت کو لیجئے، پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے کے وقت بھی کہا اللہ اکبر کہو، اور فرمایا کہ یہ شعائر جو متعین کیے گئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اور آگے فرمائے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور جب حج کے ارکان کمپلیٹ ہو جائیں، مناسک کمپلیٹ ہو جائیں تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور عرفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب عرفات کے بعد عرفات کے جو احکام ہیں، عرفات کے جو مناسک ہیں کمپلیٹ ہو جانے کے بعد، زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ اکٹھا ہو کر اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے، اشعار سناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ اپنے ذکر کو قائم کیا اور فرمایا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اپنے باپ دادا کے کارنامے کے ذکر کرنے کے طرح اللہ کا ذکر کرو یا اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو میرے بھائیوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی نشانی ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کافی بزرگ ہو چکے تھے، عبداللہ بن بصری کی روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کی باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے احکام، سنن، نوافل، یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھ پر بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ فاخبرنی بشیء اتثبت بہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جس کو میں لازم پکڑ لوں، بھول جاتا ہوں، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ ایک نسخہ دیا اس شخص کو جو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہے،
اسی لیے جو شخص بول نہیں سکتا ہے، یا جو شخص جو ہے کم عقل ہے، یا اسے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتا ہے، یا دعائیں نہیں یاد ہوتی ہیں، اس کی نماز کا طریقہ ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے۔ میرے بھائیو، ذکر کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب ذکر کس طرح کیا جائے، ذکر کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ذکر کی دو جنرل قسم ہوتی ہے، بڑی قسم، ایک ہے ذکر عام اور دوسرا ہے ذکر خاص۔ ذکر عام، جنرل ذکر، جو کسی مقام کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ نماز میں، حج میں اور روزے کے احکام میں جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جنرل ذکر ہے جو ہمیشہ انسان کو کرنا چاہیے۔ دوسری قسم اس کی ذکر خاص ذکر، جیسے انسان صبح اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ساری ضروریات کو ذکر سے جو ہے مربوط کر دیا، ذکر کے ساتھ خاص۔ انسان کھانا کھائے اللہ کا ذکر کرے، کھانا ختم ہو اللہ کا ذکر کرے، پانی پیے اللہ کا ذکر کرے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جب اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کا حکم دیا گیا اور دعا سکھائی گئی۔ اتنا اہم اللہ کا ذکر ہے کہ ہر حالت میں انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آسمان و زمین کے بارے میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان و زمین کی پیدائش میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہو کر، وعلی جنوبہم، اور جب اپنے پہلو کے بل ہوتے ہیں، جب بستروں پر ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے جو زمین و آسمان پیدا کی ہے یہ اسے بیکار نہیں پیدا کیے، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ تو ذکر خاص ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص جگہ کے لیے، ایک مخصوص کام کے لیے جو ذکر ہے اسے ذکر خاص کہتے ہیں۔ دو قسم کا ذکر ہوا۔ ذکر عام میں یہ محفل جو آج ہماری اور آپ کی بیٹھی ہے، ذکر عام میں یہ بھی داخل ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، دو حدیث کا مفہوم ذکر کروں گا کہ کس طرح اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے اپنے رحمت کے سائے سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث جو بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ صبح سے شام تک جو زمین میں گھومتے رہتے، چلتے رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا کرنا ہے؟ رپورٹنگ کرنا ہے کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ صبح نکلتے ہیں اور شام میں اللہ کے دربار میں رپورٹنگ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے اس دنیا میں جو گھومے، ہم فلاں جگہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پائے۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، فاؤنڈیشن میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ان فرشتوں سے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ وہ جنت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کتنی دلچسپی کے ساتھ، کتنے انٹرسٹ کے ساتھ میرا ذکر کرتے۔ پھر اللہ پوچھے گا اور کیا ذکر کر رہا تھا، اور کون سی باتیں ہو رہی تھیں؟ فرشتے فرمائیں گے اللہ وہ جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے، اس کے عذاب کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میرے جہنم کو دیکھ لیتے تو کس طرح میرا ذکر کرتے، کس طرح جہنم کا تذکرہ ہوتا، کتنا جو ہے اس کے بارے میں خوف کھاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا، جتنے لوگ اس ذکر میں شریک تھے سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوگا کیونکہ فرشتے جو اس مجلس کی رپورٹنگ لے کر گئے تھے انہوں نے اس مجلس میں ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جو بلا نیت، بلا قصد کے، بلا ارادے کے اس مجلس میں آ گیا تھا، گزر رہا تھا، سوچا چلو دیکھیں کیا باتیں ہو رہی، کیا ہے، اے سی لگی تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑا سا جو ہے بیٹھ جائے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اللہ اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا
جو ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، گزر رہا تھا، وہاں سے اس کا گزر ہو رہا تھا، بیٹھ گیا، اسے بھی معافی دے دی جائے، اسے بھی معاف کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسے بھی معاف کر دیا جائے۔ لا یشقی جلیسہم، ایسی مجلس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا ہے۔ بڑی عظیم جو ہے فضیلت ایسی محفلوں کی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر چل رہا ہو۔ لیکن ساتھ میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ کہیں آپ اس کا یہ مفہوم نہ لے لیں کہ آج کل جو اجتماعی طور پر جو میلاد کی مجلسیں ہوتی ہے، محفل ذکر ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے لوگ جو ہے مختلف ٹون میں، مختلف انداز میں، مختلف اسٹائل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس مجلس ذکر سے مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، جیسا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو عمل صالح کرے۔ عمل صالح کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عمل صالح ہوگا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، وہی عمل صالح ہوگا۔ اگر کوئی عمل قرآن اور حدیث سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، الگ ہے، تو عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج کل جو ذکر کی محفلیں صوفیہ یا جو ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کے محفلوں میں ہوتی ہے، محفل میلاد، محفل ذکر اور ختم فلاں اور اس میں مختلف انداز سے لوگ جھوم کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ نہ تو ایسا ذکر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ اس زمانے میں جس کی خیریت کی، جس کے بہتر ہونے کی شہادت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیڑھی کو، 3 قرن کو بہترین قرن بتایا تھا۔ خیر القرون قرنی، بہترین جو ہے قرن، بہترین صدی میری صدی ہے، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا۔ تو یہ 3 دور، ان تینوں دور میں اس قسم کے اذکار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا ہے۔ تو ایسی محفل ذکر کے سلسلے میں یہ حدیث جو ہے لاگو نہیں ہوتی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ذکر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ذکر عام اور ذکر خاص، جس کی تفصیل آپ لوگوں نے سمجھ لی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری چیز پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، زبان سے کیا جائے، دل سے کیا جائے، دل یا زبان دونوں سے کیا جائے، یا صرف زبان سے کیا جائے۔ اس سلسلے میں محدثین نے ذکر کو 3 طریقے سے لکھا ہے۔ ذکر 3 طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو صرف زبان سے، دوسرا صرف دل سے، تیسرا زبان اور دل دونوں سے۔ اور سب سے اعلیٰ قسم ذکر کی وہ ہے جو زبان اور دل دونوں سے ہو، زبان اور دل سے۔ کیسے؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، تو آپ اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھیں اور یہ سوچیں، جب آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، بڑی بزرگ ہے، تو اللہ کی بزرگی، اللہ کی ہستی، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، یہ ساری چیزیں آپ کے مد نظر رہے۔ آپ جب کسی اچھی چیز کو دیکھتے تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، تو صرف زبان سے نہیں بلکہ آپ کا دل بھی اس چیز کا ساتھ دیتا ہو۔ یہ ذکر کی اعلیٰ قسم ہے کہ جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں تو آپ کا دل بھی ساتھ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ تسبیح کے دانے میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس کو کاؤنٹنگ کرتے جائیں، صرف زبان آپ کی ساتھ دے، دل آپ کا ساتھ نہ دے۔ تو اعلیٰ ذکر اللہ کا یہ ہے کہ آپ زبان اور دل دونوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، زبان اور دل دونوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کا دل اس کا ساتھ نہیں رہتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ذکر کرتے کرتے نعوذ باللہ جو کلمہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کی ایک ایگزامپل، ایک مثال دیتا تھا۔ تلبیہ جو حج میں پڑھا جاتا ہے، لوگ اجتماعی طور پر تلبیہ پڑھتے ہیں، معلم یا آپ کے بس میں یا آپ کے جو ہے رشتہ داروں میں جو بزرگ ہوتا ہے یا جس کے ساتھ جو ہے ہماری مائیں بہنیں جاتی ہے، کوئی خاندان کا ایک فرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ تلبیہ پڑھتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے پیچھے تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ تلبیہ کا کوئی ورڈ چھوڑ دے، کوئی لفظ چھوڑ دے، تو سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں نے باقاعدہ
ایک مرتبہ حج کیمپ کی ٹریننگ میں نے اس کے پریکٹیکل کرایا. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے اجتماعی تلبیہ پڑھا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اجتماعی تلبیہ پڑھاتا ہوں. ایک بار میں نے صحیح پڑھا، 2 بار میں نے صحیح پڑھا، تیسرے بار میں نے بیچ کا ایک ورڈ چھوڑ دیا اور سارے لوگ جھوم جھوم کر پڑھتے رہے. میں نے کہا نعوذ باللہ، سب لوگوں نے شرک کیا ہے، اس لیے کہ اجتماعی تلبیہ میں بیچ میں نے شرکیہ جملہ بول دیا. تو جو بھی اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں ذکر اور دعا کے تعلق سے، اسی لیے ہمارے بہت سارے بھائی جہاں آمین بھی نہیں بولنا ہوتا وہاں آمین بول دیتے ہیں. تو اجتماعی طور پر ذکر و دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کی ایک کامن سینس کے حساب سے بھی انسان جان سکتا ہے کہ آپ مسجدوں میں اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نماز کے بعد دعائیں کر رہے ہیں اور امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اس میں مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک بوڑھا انسان ہے جس کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، ایک نوجوان ہے جس کو شادی کی فکر پڑی ہے، ایک کالج کا نوجوان ہے جس کا رزلٹ کل نکلنے والا ہے، ایک بیمار ہے جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، ایک شخص مقروض ہے جو قرض کی وجہ سے پریشان ہے. امام صاحب سب کے لیے ایک ہی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، ایک ہی دعا کر رہے ہیں، سب آمین کہہ رہے ہیں. اسی لیے اجتماعی ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور ہر وہ ذکر جو زبان اور دل دونوں کے ساتھ ہو اسی ذکر کا فائدہ ہوتا ہے. تو ذکر کرنے کی جو اعلیٰ قسم ہے کہ انسان زبان اور دل دونوں سے اللہ کا ذکر کرے. لیکن چونکہ ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر انسان کسی مجبوری کے تحت یا پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے، وہ اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا ہے تو وہ خاموش نہ بیٹھ جائے کہ میرا دل ساتھ نہیں دے رہا اس لیے میں اللہ کا ذکر نہیں کروں گا. کم از کم زبان سے تو اللہ کا ذکر کرے، یہ دوسرا درجہ ہے. اس لیے قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی جو اجر ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر الفابیٹ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب اگر کسی کو اس کا ٹرانسلیشن نہ معلوم ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرے تو بھی اسے اس کا اجر ملے گا. تو اسی طرح ذکر میں بھی اگر کسی کو اس کا دل ذکر کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اسے خاموش نہیں بیٹھنا ہے، کم از کم زبان سے تو اللہ کا ذکر کرے. یہ نہیں کہ میں پریشان حال ہوں ذکر کرتا ہوں لیکن دل میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس لیے اس سے ہٹ جانا ہے. کیونکہ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اگر آپ کا دل نہیں ساتھ دے رہا تب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے. اور تیسری جو قسم ہے کہ انسان دل میں، دماغ میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اور اس زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور کرے اور اللہ کا ذکر کرے. اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انسان آسمان و زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، فالتو نہیں پیدا کیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ انسان کم از کم اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، آسمان و زمین کی تخلیق، انسان کی اپنی تخلیق اور دوسری جو اللہ کے اس کائنات میں اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر دلالت کرتی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے. یہ بھی ایک خاص قسم کا ذکر ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ ذکر کی اتنی ساری فضیلتیں بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اتنی ساری فضیلتیں بیان کی کہ اس کے لیے کوئی خاص الفاظ بھی تو ہوں گے. میرے بھائیوں، ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے مخصوص دعائیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں، جائزہ لیں تو مخصوص اوقات کی جو دعائیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ، جیسے چاند دیکھنے کی دعا ہے جو تقریباً مہینے میں ایک بار آتی ہے، ہم لوگ سال میں ایک بار پڑھتے ہیں. رمضان کا چاند بہت کم 50%، عید کا چاند 100% دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو اس قسم کی جو دعائیں ہیں، اب ہم آج کے اس درس سے اٹھنے کے بعد گھر پر جا کر جائزہ لیں کہ کتنی دعائیں اللہ کے اذکار کے تعلق سے ہمیں معلوم ہیں، کتنی دعائیں معلوم ہیں. ایک مسلمان کو کتنی دعائیں یاد ہونی چاہیے اور ہمیں اللہ کے ذکر کے تعلق سے کتنی دعائیں یاد ہیں. میکزیمم ہمارے جو مسلمان ہیں
رات میں سونے کی دعا اور صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، یا اس سے زیادہ جو لوگ ہیں ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، چاند دیکھنے کی، بارش ہو رہی اس کی، بجلی کڑک رہی اس کی دعائیں ہیں، آپ کے گھر پر کوئی مہمان آئے اس کے لیے دعا ہے، وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ اس طرح کی اذکار کی بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن اگر ایک مسلمان ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہے تو میکسیمم جو ہے 40-45 دعائیں ہیں جو آپ کی اس جو ہے دنیا کو سدھار سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے فائدے میں یہ چیز بیان کیا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل کو ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ پریکٹیکل طور پہ اس کا جائزہ لیجئے کہ کس طرح اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ پریکٹیکل، اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو، پریشان ہو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، آپ ڈاکٹر کے چکر لگا رہے ہوں، جو ہے تشخیص لے رہے ہوں، چیک اپ کرا رہے ہوں، تھوڑے وقت کے لیے 5 سے 10 منٹ کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ خاص کر لیں، مسجد میں آ جائیں، 5 منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں، پریکٹیکل جائزہ لیجئے۔ آج نہیں، جب آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی حادثہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیے، پھر دیکھیے کس طرح آپ کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کا پریکٹیکل کرنے کے لیے میں آپ کو یہ نسخہ دیتا ہوں کہ آپ اس کا جائزہ لیجئے کہ آیت کتنی سچی ہے، کتنی پریکٹیکل ہے کہ انسان تکلیف میں جب اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو اس کے دل کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اسے دوا کے ساتھ جب وہ اللہ سے التجا کرتا ہے تو ایک خاص قسم کا اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی بہت کم اسے اپناتے ہیں، بہت کم جو ہے اپلائی کرتے ہیں، بہت کم سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ تو ذکر خاص کے فوائد ہیں کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے بدن کی تطہیر ہوتی ہے، پاکی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ آپ کا اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے، اس میں اگر آپ اللہ کا ذکر کر دیں، اللہ کا واسطہ دے دیں، اللہ کی دہائی دے دیں، دیکھیں کس طرح دونوں کے درمیان جو ہے صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی کیا فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، گالی دینا وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ کی کافروں سے جنگ ہو، جہاد کی حالت میں بھی انسان جب کافروں سے جنگ کرتا ہے، جہاد کی حالت میں اس کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے اٹیک کرنا، زیادہ سے زیادہ اٹیک کرنا ہے، دشمن پر قابو پانا ہے، دشمن کو زیر کرنا ہے، دشمن پر حملہ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ آیت کمپلیٹ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہاری مٹبھیڑ کسی جماعت سے ہو، وہ جماعت جس سے تمہاری جنگ ہو رہی، جہاد ہو رہا ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرو۔ آپ کہیں گے کہ ایسے وقت میں جب انسان کے پوری مینٹالٹی، پوری جو ہے طاقت، پوری قوت، اس کا پورا رجحان یہ ہوتا ہے کہ دشمن پر کسی بھی طریقے سے قابو پائے، حملہ کریں اور اسے زیر کر لیں، اسے قتل کر دیں یا اسے قید کر لیں، ایسے وقت بھی ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کریں۔ تو میرے بھائی، ہماری زندگی پوری جو ہے پروگرامنگ ہونی چاہیے اللہ کے ذکر پر، اللہ کو یاد کرنے پر۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بڑے پیارے پیارے الفاظ جو ہے سکھائے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے دن جب آپ کے اعمال کو تولا جائے گا تو بہت بھاری ہوں گے، بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے پیارے کلمات ہیں، کتنے آسانی سے آپ کی زبان پر وہ کلمات جو ہے جاری ہو جاتے ہیں۔
آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک اہم چیز جس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ اللہ کے ذکر کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہے باوضو نہیں ہے، ناپاک ہیں، ٹوپی نہیں سر پر ہے، کرتا پائجامے نہیں، لنگی بنیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر بنیان کے ہیں، یہ کوئی کنڈیشن اللہ کے ذکر کی نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حالت میں۔ کچھ چیزوں کے لیے کنڈیشن، نماز پڑھنے کے لیے انسان کا طاہر ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے انسان کا طاہر ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما، کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں، قعودا نماز کی حالت میں بیٹھ کر یا گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جب وہ اپنے پہلو کے بل میں ہوتے ہیں، انسان بستر پر ہوتا ہے تو وہ اپنے نائٹ ڈریس میں ہوتا ہے یا سونے کے لباس میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے باوضو ہو سکتا ہے بلا وضو ہو، تو اللہ کے ذکر کے لیے پاکی کی کوئی شرط نہیں کہ انسان کو پاک و صاف ہونا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ اکبر آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑی کنڈیشن جو لگائی گئی ہیں، یہ ان کنڈیشن کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ قرآن حدیث میں جو دلیلیں ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک تقریباً 100 سے زائد بار اللہ سے استغفار اور توبہ کرتے تھے، 100 سے زائد بار۔ کون؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ و استغفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور ہم اور آپ جو گناہوں کے پتلے ہیں، صبح سے شام تک ہم گناہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ شاید ہی آپ جائزہ لیجئے کہ آج کے دن، آج سیٹرڈے جو ہے 21 جون کو، ہم نے صبح سے شام تک کتنے بار استغفر اللہ کہا۔ وہ نبی جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جنت میں پہلے داخل ہونے والے شخص، وہ جب صبح سے شام تک بعض روایتوں کے مطابق 70 سے زائد، بعض روایتوں میں 100 سے زائد بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو ہم اور آپ جو دن میں 100 سے زائد بار جو گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں کتنے بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کتنے بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ کنڈیشنز لگائی جائیں جن کنڈیشن کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اللہ کا ذکر جو ہے کم ہو جائے گا۔ اللہ کے ذکر کے تعلق سے ایک اہم چیز جس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ کے ذکر کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی شامل حال ہے، شامل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ایسا نہ ہو جیسا کہ ہم توحید والوں کو دوسرے لوگ طعنہ نہیں کرتے، طعنہ دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا ذکر، ان پر درود و سلام پڑھنا، خصوصاً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے، مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے۔ بڑی فضیلت بیان کی، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 بار جو ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ خصوصاً جمعہ کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کثرت سے درود سلام پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس ساری جو ہے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے سارے اعمال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور مختصراً یہ انسان جب اللہ کا ذکر کرے گا تو دنیا کی ساری برائیوں سے باز آ جائے گا۔ کیوں؟ انسان جب کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، آپ کے سامنے آپ کی دکان میں ایک جو ہے کسٹمر آیا، اگزامپل دے رہا ہوں میں، اور کوئی مال خراب ہے، آپ اسے نکالنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کریں باز آ جائیں گے۔ آپ غیبت کر رہے ہیں اپنے کسی ساتھی کی، اللہ کو یاد کرنا، آپ غیبت سے باز آ جائیں گے۔
نعوذ باللہ آپ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کیا، آپ اس جو ہے برائی سے باز آ جائیں گے۔ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر لیں تو آپ جو ہے اس گناہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو بڑا اہم فائدہ جو ذکر کا ہے کہ انسان جب اللہ کو ذکر کرے گا تو گناہوں سے باز ہو جائے گا، اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور ایک اچھا پکا سچا مسلمان اور مومن بنے گا۔ ذکر کا بڑا اہم فائدہ ہے۔ اس کی اگزامپل آپ دنیاوی اگزامپل دیکھیے کہ آپ اگر اپنے گھر میں کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں، ایک بیٹا جسے جو ہے باپ نے کسی کام سے منع کیا ہے، اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، باپ اسے یاد آ جائے، باپ کا تصور کر لے تو فوراً وہ غلط کام سے رک جائے گا۔ بعین ہی ایک انسان کو اللہ کے ذکر کی وجہ سے گناہوں سے باز رہنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے، بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے، جب بھی اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہو، برائی کی ایک نیت پیدا ہو، برائی کا ایک وسوسہ پیدا ہو، اللہ کا ذکر کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا ہو، جو 7 قسم کے لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جب کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا ہو اور وہ ذکر زبان کے ساتھ دل سے بھی ہوا ہو، ففاضت عیناہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں، تو یہ شخص ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں عرش کے میدان محشر کا جو واقعہ، جو اس کی تفصیلات بیان کی جاتی کہ اتنا جو ہے پسینہ ہوگا کہ انسان جو اپنے کندھے تک، کوئی اپنے گھٹنے تک پسینے سے ڈوبا ہوگا، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہو۔ کیوں کہ ایسا شخص جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا ہوگا، یقینی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین بندہ ہوگا، برائیوں سے باز رہنے والا بندہ ہوگا، برائیوں سے دور رہنے والا بندہ ہوگا۔ تو ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کثرت سے حکم دیا ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور اس ڈر اور خوف سے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، آپ ایک متقی اور پرہیزگار جو ہے مسلمان بنے اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، اللہ ہر مرحلے پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اپنانے اور استعمال اور یوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام لوگوں کو یہ ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ کم از کم جو دعائیں، جو اللہ کا ذکر ہے، جو ڈیلی دعائیں ہیں، کم از کم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپنا کر دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پر ہو جائے گی۔ صبح شام کی دعائیں، مختصر دعائیں، صبح کی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں، تفصیلی دعائیں بھی ہیں، لیکن مختصر جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کم از کم اتنی مختصر دعا تو پڑھ لیں آپ۔ سونے کی بڑی لمبی اذکار ہیں، قل هو اللہ پڑھنا ہے، معوذتین پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، لیکن مختصر دعا بھی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ کم از کم ان دعاؤں کو تو یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اسے برتنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ اگر میں جائزہ لوں، ایگزام لوں، تو شاید جو ہے ہمارے مسلمان بھائی اذکار سے زیادہ دوسری ساری چیزیں یاد رکھے ہوں گے۔ مختلف مسائل، ہمارے نوجوان طلبہ جو کالج میں پڑھتے ہیں، مختلف قسم کے جو مسائل، جغرافی، سائنس کے جو ہے فارمولے یاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو دعاؤں کے سلسلے میں ہیں بڑی انہیں بھاری محسوس ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر سے اپنے دلوں کو معمور کیجئے، اس طرح آپ کی زندگی سدھرے گی، آپ اللہ والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب کو لے کر. خواتین کے شعبے سے کچھ سوال آئے ہیں میرے پاس. سوال یہ ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ بہن کا سوال ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر اگر جنرل ذکر ہے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے تو اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان ہی، اللہ کا ذکر ہر حالت میں کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے. جنابت کے ساتھ ساتھ عورتوں کے تعلق سے جیسا حیض کی حالت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے، کیا ہم لوگ اللہ کا ذکر تسبیح یا کاؤنٹر پہ کر سکتے ہیں جو مالا کے اس میں ہوتا ہے؟ بہن کا دوسرا سوال ہے بڑا اہم سوال، وہ یہ کہ کیا ہم اللہ کے ذکر کے لیے تسبیحات کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. تسبیحات آپ جانتے ہیں تسبیحات دو طرح کی آج کل رائج ہے، ایک تو دانے والی ہے اور دوسری ایک ڈیجیٹل جو آتی ہے. دیکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے، ڈیجیٹل تسبیح ہے جس میں لوگ جو ہے چلتے رہتے ہیں اور تسبیح گنتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے وہی جائز ہے، وہی ہمیں کرنا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں سب سے پہلی بات جو ڈیجیٹل تسبیح نہیں تھی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کرنے کا جو حکم دیا وہ یہ کہا کہ ہم انگلیوں سے تسبیح پڑھیں، اس لیے کہ یہ بھی جو ہے گواہی دیں گی. مستنطقات کہا گیا، بولنے والی ہوں گی. تسبیح جو ہے ہمیں انگلیوں سے کرنا ہے اس لیے کہ یہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گی اور جو ہے یہ انگلیاں کہیں گی کہ اس پر تسبیح پڑھی گئی تھی. تو تسبیح کے سلسلے میں جو ہمارے بزرگ جو حج کے لے جاتے ہیں تو ایک بہترین تحفے کی شکل میں ٹوپی اور تسبیح دیتے ہیں، اور یہ بڑا ایک اہم جو ہے رسم ہو گئی ہے. اور بہت سارے ہمارے توحیدی بھائی بھی جو توحید پرست ہیں وہ لوگ بھی اس رسم کو اپنائے ہوئے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے توحیدی بھائی ایسے ہیں کہ اپنے غیر توحیدی بھائی سے ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے ان کو بھی تسبیح دیا کرتے ہیں. تو گویا کہ اگر آپ نے اسے گفٹ دیا تو آپ اسے اپروو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، آپ اسے اپروو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چیز صحیح ہے. تو بہتر تسبیح یہ ہے کہ انسان جو ہے انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، لیکن اگر یاد نہیں رہ سکتا ہے تو بلا حساب تسبیح کرے. بعض علماء کے نزدیک وہ بوڑھے جو نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہے 33 ٹائم، اگر کوئی جو ہے انگلیوں پر نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہے، تو بغیر اس تسبیح کی برکت کی نیت کیے ہوئے، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سوچے کہ اس تسبیح کی کوئی برکت ہے، یہ تسبیح حرم سے لائی گئی ہے، یہ تسبیح جو ہے سنت ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، بھول جاتا ہے. تو بحیثیت مجبوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب ہر انسان، شیخ نے فتویٰ دے دیا تو ہر انسان میں بولتا ہوں یہ کہے. ایسا انسان جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ صحابی جو کہہ رہے تھے کہ نہ شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کی باتیں مجھ پر زیادہ ہو گئی، تو ان کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو. تو ایسے لوگوں کے لیے جو بالکل بھول جاتے ہوں اور انہیں 33 بار جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، ایسے چند مخصوص لوگوں کے لیے شیخ صالح فوزان کا کہنا ہے کہ بغیر اس تسبیح میں برکت کی نیت اور بغیر اسے سنت سمجھے ہوئے ایک مجبوری کے تحت اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو ایک محدود لمیٹڈ دائرے میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن آج کل جو فیشن بن گیا ہے، ہمارے بچے بھی جو ہے تسبیح خریدتے ہیں اور اسے باقاعدہ جو ہے مختلف قسم سے کھیل اور تماشا بنائے ہیں، اور ہمارے بزرگ بھی جو ہے تسبیح کو ایک ٹریڈیشن یا ایک رسم بنائے ہیں، لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں، اس میں برکت سمجھتے ہیں، اور یہ حرم کی تسبیح ہے. یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ جو ہے انسان کو سنت سے دور کرتی ہیں، اور دھیرے دھیرے سنت سے دور ہوتے انسان جو ایک بار بدعت میں داخل ہوتا ہے، پھر بدعت میں سفر کرتے انسان شرک میں چلا جاتا ہے. انسان کو جو ہے پہلے ہی دروازہ بند کر دینا چاہیے. سنت سے دور ہوتا ہے انسان، دور ہوتے بدعت میں جاتا ہے، پھر بدعت میں جب گھس جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد نعوذ باللہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے. تو بڑی لمیٹڈ کنڈیشن میں اجازت شیخ صالح فوزان نے دی ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے شاید اس موضوع کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم گھر میں
آیت الکلیمہ پڑھا سکتے ہو، اس میں محلے والوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں؟ ہاں، بڑا اچھا سوال جو میرے لیکچر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بھائی صاحب نے یاد دلایا. جو میں نے ذکر بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، جنرل کی جو محفل میلاد یا محفل اذکار قائم ہوتی ہے، ایک جو ہے اس رسم کو کیا کہتے ہیں آپ، آیت کریمہ، بڑا مشہور. اور حیدرآباد کے پلرس بھی میں نے دیکھا آیت کریمہ اور قرآن خوانی کے لیے ہم سے رابطہ کر 9870 جو اس طرح کا لگا رہتا ہے. ایک جنرل اصول میں آپ کو دیتا ہوں، ایک جنرل رولنگ آپ کو دیتا ہوں، اس کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی عمل ہوا یا نہیں. عمل ہوا ہے تو ساتھ میں وہ کس کنڈیشن کے ساتھ ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، تعداد بھی دیکھنی ہے، کیفیت بھی دیکھنی ہے کیسے ہوا ہے، جگہ بھی دیکھنی ہے کس جگہ ہوا ہے. یہ ساری کنڈیشنز اگر ہیں اور آپ اسے اپنے عمل پر جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا عمل صحیح ہوگا. ایک بھی کنڈیشن اگر جو ہے مس ہوتی ہے تو چیز سنت نہیں ہو سکتی ہے. آیت کریمہ پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن جس طریقے سے، جس تعداد میں کھجور کی جو ہے بیجیں جو لوگ جمع کرتے ہیں اور تقریباً 1,00,000 بار شاید پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور جو ہے عورتیں، خصوصاً یہ عورتیں انجام دیتی ہیں 1,00,000 بار، تو تعداد آپ کی آیت کریمہ پڑھنا یہ تو جائز ہوا. لیکن جو تعداد آئی، کیفیت آئی، جگہ آئی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہو رہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کی یہ اپرووڈ نہیں ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ایسا کرنا خلاف سنت ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے جو ہے وبال جان اور گناہ کا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سارے لوگ قیامت میں جائیں گے اور سوچیں گے کہ بہت اچھا عمل ہم نے کیا ہے، 1,00,000 بار ہم نے آیت کریمہ ختم کروائی ہے، 1,00,000 بار، تقریباً منیمم شاید اس کے کنڈیشن 1,00,000 بار ہے. کسی مصیبت کو بھگانے کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، منیمم 1,00,000 بار ہے. 1,00,000 بار ہم نے آیت کریمہ کا ختم کرایا ہے. اپنے دکان کی اوپننگ میں نے قرآن مجید ختم کرا کے کی، اپنے گھر کی اوپننگ میں نے قرآن مجید کو ختم کرا کے 10 بار میں نے اپنے والد کے لیے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کروائی، قرآن خوانی کروائی ہے. اتنے سارے اعمال کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری محنت دنیا میں بیکار ہو گئی، اور وہ سوچتے رہے انہم یحسنون صنعا، بہت اچھا عمل کیا ہم نے، بہت اچھا عمل کیا، سوچتے رہے، حالانکہ ساری ان کی کوشش تو بیکار ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. ہر کام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے، نہ اس سے کم، نہ اس سے زیادہ، نہ اس کی کنڈیشن چینج کرنا ہے، نہ اس کی تعداد، نہ اس کی جگہ چینج کرنا ہے. حج کے لیے جگہ متعین ہے، اسی جگہ پر حج کر سکتے ہیں. حج کے لیے وقت متعین ہے، اسی وقت آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آج کل مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور حج جو ہے بڑا مشکل ہو گیا تو ہم سال میں 2 بار کر لیں، مکہ میں ہی کریں سال میں 2 بار، لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے تاکہ آسانی سے لوگ حج ادا کر لیں. نعوذ باللہ، چونکہ وقت کی کنڈیشن وہاں فلفل نہیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند جو ہے معلوم مہینے ہیں، وہاں جگہ کی کنڈیشن فلفل نہیں ہوئی. وقت ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی پڑھنی ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ حیدرآباد کا ماحول ایسا ہے کہ ظہر کے وقت بزنس زیادہ ہوتا ہے تو حیدرآباد کے لوگ ظہر اثر دوسرے وقت میں پڑھ لیں. کیونکہ اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ اس کی عبادت مطلوب ہے. اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان میری 5 مرتبہ عبادت کرے. 5 مرتبہ ہم کریں گے اپنی کنڈیشن سے اپنے وقت پر، نعوذ باللہ یہ عمل آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا. یہ جو ہمارے مسلمانوں میں جو رائج ہے یہ دراصل ایک خاص قسم کا بزنس ہے، اور اسے ہم ہندوستانی انڈین ٹریڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی وہ نماز کی طرف بھاگتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت آتی نماز کے لیے دوڑ جاتے تھے. یہ سنت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
اور بہترین سنت وہی ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بہترین طریقہ وہی ہے جو ہمارا پرانا طریقہ ہے، جسے ہم اولڈ ڈیٹڈ کہتے ہیں، پرانا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. اور یہ امت اسی وقت کامیاب ہوگی جب اپنے جو ہے بزرگوں کی، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گی. السلام علیکم. میرا کوشچن آلموسٹ جو بھائی پوچھے تھے اسی تعلق سے تھا کہ جس طریقے سے بینج پڑھے جاتے ہیں تو اسی تعلق سے تھا. یہ تو پبلک میں اویئرنیس ہے پھر بھی کہ یہ شب شرک میں آتے، بدعت میں آتے بول کے، تو جو پبلک کو اویئر نہیں ہے ایسے کوئی ذکر آپ بتا سکتے جو پبلک میں عام خاص نہیں ہے؟ بھائی صاحب کا سوال میں سمجھا نہیں. جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ ایسا کوئی ذکر جو پبلک میں عام نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو عام ہے وہی اتنے زیادہ غیر شرعی اذکار ہیں. ہو سکتا ہے کچھ قبیلوں میں، کچھ گاؤں میں الگ قسم کا بھی ذکر ہوتا ہو، تو بھائی صاحب کا کہنا ہے شاید میں اس کی اویئرنیس کروں. بہرحال میں نے جو آپ کو جو رولنگ دی ہے اس رولنگ کو جو ہے اپلائی کیجئے. اگر اس پر اترتی ہیں تو جائز ہے، نہیں اترتی ہیں تو غیر شرعی ہیں. اور بہت سارے اذکار، بہت سارے طریقے جو ہے، بہت سارے غیر شرعی اذکار بھی مسلمانوں کے درمیان رائج ہے. ہر علاقے کے الگ الگ ہیں، ہر علاقے کے الگ الگ ہیں. آپ جو لوگ واٹس ایپ یا یوٹیوب وغیرہ یوز کرتے ہیں دیکھیں گے مختلف، خصوصاً کیرلا کے علاقے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا جو طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا جو طریقہ ہے، بڑا ہی عجیب، بڑے عجیب انداز سے لوگ جھوم جھوم کر، اور باقاعدہ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ شراب پی کر جو ہے مست ہو کر مسجدوں میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر جب جائیں گے تو دیکھیں گے عجیب بیہودہ انداز سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے خواتین کے شعبے میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کی موت ہو گئی ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جن کی موت ہو گئی ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین ذریعے سے اس کا عمل منقطع نہیں ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے ولد صالح يدعو له، نیک بچہ جو اس اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے. علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں. اور تیسرا کوئی صاحب ایڈ کر سکتے ہیں؟ الا من ثلاث ولد صالح يدعو له علم ينتفع به. تیسرا کوئی ایڈ کر سکتے ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. ہاں صدقہ جاریہ اور علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. تو صدقہ جاریہ کے سلسلے میں اگر آپ محدثین کی شرح پڑھیں گے اس حدیث کی شرح میں تو جنرل جو شرح محدثین نے کی وہ ہے جیسے کوئی شخص کوئی کنواں کھدوا دیا، اکثر جو ہے حدیث کی کتابوں میں دی جاتی ہے، لوگ اسے پانی پیتے رہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. یا اسی طرح انسان کو کوئی آرگنائزیشن قائم کر دیا اور اسے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. یا کوئی مسجد بنا دیا اپنے والد کے نام سے تو لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں، فائدہ حاصل کرتے رہیں، تو یہ اس کے عمل میں جو اضافہ ہوتا رہے گا. دوسرا جو علم ينتفع بھی، کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی لیکچر ہو گیا، لوگ اس کی CD بنائے سنتے رہے، علم سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہا. یا کہیں درس و تدریس کیا، بچے علم حاصل کیے، بچے جو ہے عالم بنے، دوسروں کو جو ہے علم پہنچاتے رہے. اور تیسرا جو ہے کہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ نیک اور صالح ہوا اور والدین کے لیے دعا کرتا رہا. تو یہ تین طریقے سے انسان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر اعمال جیسے قرآن خوانی لوگ کرواتے ہیں یا دوسرے اعمال جو غیر شرعی ہیں وہ صدقہ جاریہ انسان کے لیے نہیں بن سکتے ہیں.